رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مولا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم کتنا بلند بالا ہے رتبہ میرے نبی کا، کتنا بلند بالا ہے رتبہ میرے نبی کا، قرآن پاک خود ہے خطبہ میرے نبی کا۔ بھر بھر کے جامع کوثر کا پلائیں گے جب، بھر بھر کے جامع کوثر کا پلائیں گے جب، محشر میں خوب ہوگا چرچا میرے نبی کا۔ حیران ہوں میں دیکھ کر یہ 14ویں کا چاند، حیران ہوں میں دیکھ کر یہ 14ویں کا چاند، یا رب یہ چاند ہے یا امامہ میرے نبی کا۔ عزیزان محترم، میری آج کی گفتگو کا عنوان مذہب اسلام میں پردے کی اہمیت و اس کے فائدے۔ دین اسلام ایک مکمل دین و مذہب کا نام ہے۔ دین اسلام فطری دین ہے، اس میں حیا کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دین و مذہب کی ایک خصوصیت ہوتی ہے اور اسلام کی خصوصیت حیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 30، مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مرد کو بھی اپنے حد میں رہنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اور لازم قرار دیا گیا ہے کہ مرد بھی عورت کی عزت و احترام کا خیال رکھے اور اپنی نگاہیں نیچی رکھے تاکہ گناہوں سے بچ سکے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ کئی مرتبہ پردے کا حکم آیا ہے۔ سورہ الحجاب آیت نمبر 33 اور ایک اور آیت نمبر 59 میں عورت کو سر سے پیر تک پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عورت کا معنی مطلب ہی چھپانا ہے۔ پردے کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی چیزیں جب جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تلاش کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مغربی رواج کو اپنانا فیشن بن چکا ہے۔ ہم اسلامی رواج کو چھوڑ کر یا بھول کر مغربی رواج کو اپنا لیے ہیں اور اسے ہی اپنا اسٹیٹس سمجھتے ہیں۔ غیروں کے رسم و رواج کو اپنا کر ہم دین اسلام سے دور ہو رہے ہیں، جس کے بھیانک نتیجے ہمارے سامنے ہیں۔ بچیوں کے ساتھ زیادتی اور اس کی بڑھتی ہوئی تعداد ان کا منہ بولتا سچ ہے۔ موجودہ دور میں بالکل چست لباس کا استعمال کرنا، سر کو نہ ڈھانپنا، سینے پر چادر نہ ہونا، گناہوں کو دعوت دینا اور شیطان کو اپنی طرف بلانے کے برابر ہے۔ پردہ ہر زمانے میں عورت کے لیے مکمل کامیابی کی ضمانت ہے۔ عورت کے لیے اپنے سر اور چہرے کو چادر میں چھپانا لازم ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سناتی چلوں آپ کو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئی تو وہاں پہلے سے حضرت میمونہ موجود تھی۔ اتنے میں ایک شخص حضرت عبداللہ بن مطمئن کا گزر ہوا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے خواتین، تمہیں ڈر نہیں لگا کیونکہ تم نے اس مرد سے حیا نہیں کی؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ گزرنے والا جو اندھا ہے وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے عورتوں، وہ اندھا ہے، کیا تم بھی اندھی ہو؟ تمہیں بھی چاہیے کہ مردوں سے حیا کرے۔ میرے بولنے میں کوئی بھی چھوٹی بڑی غلطی ہوئی ہو تو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور مجھے علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آپ سر مل کے ایک بار دور پر پڑھیں۔ یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال وحبت، تنویر جمال خدائی، یا مزمل نور مجسم، یا حبیبی